بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ صحرائے عرب میں مردوں اور عورتوں پر مشتمل ایک قافلہ جا رہا تھا۔ تا حد نظر ریگستان اور دوپہر کا وقت تھا۔ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پیاس کی شدت سے قافلے والے مرنے والے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اب وہ چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ ایک شخص نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یا رسول اللہ، آپ کے گوشے مبارک میں یہ آواز پہنچ گئی۔ اچانک دو جہاں کی مدد کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی غلام اپنی اونٹنی پر پانی کی ایک مشک لے جا رہا ہے، اسے جا کر کہو تجھے پیغمبر الزمان بلا رہے ہیں۔ فوراً قافلے سے ایک شخص دوڑتا ہوا پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ پہاڑ کی دوسری طرف اسے ایک اونٹنی سوار ملا۔ اس نے آواز دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ آپ کا نام سن کر وہ سواری سے نیچے اترا اور پیدل اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی اس کی نظر خواجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک ہی جلوے میں وہ آپ کے رخ کا اسیر ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا پانی کم نہیں ہوگا، ان پیاسوں پر اپنی مشک کا منہ کھول دے۔ اب وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ حکم کی تعمیل کے لیے اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے مشک کا منہ کھول دیا۔ آبشار کی طرح پانی گر رہا تھا۔ قافلے والے سیراب ہو رہے تھے۔ جب سارے اہل قافلہ سیراب ہو چکے تو انہوں نے اپنے برتن بھی پانی سے بھر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اب اپنی مشک کا منہ بند کر لے۔ اسے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ اتنا پانی بہہ جانے کے بعد اس کی مشک کا پانی ایک بوند بھی کم نہیں ہوا۔ حبشی غلام کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا ایک دریا میری مشک میں داخل ہو رہا ہے اور اہل قافلہ سیراب ہو رہے ہیں۔ یہ کھلا معجزہ دیکھ کر وہ چیخ اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں۔ عرض کیا، حضرت میرے چہرے کی رنگ سیاہ ہے، اگر آپ کرم فرمائیں تو اپنا دست کرم میرے چہرے پر پھیر دے تاکہ سیاہ رنگ سفیدی میں بدل جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کی چہرے پر پھیرا اور وہ بہت خوش ہوا۔ حبشی غلام کا چہرہ دن کی طرح سفید ہو گیا، حالانکہ پہلے یہی چہرہ رات کی طرح سیاہ تھا۔ حبشی غلام کا آقا بہت دیر سے اس کا منتظر تھا۔ یوں ہی دور سے آتے ہوئے اونٹنی پر نظر پڑی تو خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ جو اونٹنی قریب ہوتی جا رہی تھی، اس کا استجاب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ حیران و پریشان تھا کہ اونٹنی اس کی ہے، مشک بھی اس کی ہے، لیکن سوار اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ جب اونٹنی بالکل قریب آ گئی تو آقا دوڑتا ہوا آیا اور اجنبی شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میرا وہ حبشی غلام کہاں گیا؟ سوار نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آئے افسوس، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنے قدیم غلام کو بھی نہیں پہچانتے؟ آپ کا غلام تو میں ہوں، اور کون ہے؟ آقا نے کہا، تیری چہرے پر یہ نور کہاں سے آیا؟ عرض کیا، یہ برکت نخلستان عرب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کے چہرے کا عکس دل ہی کو نہیں بلکہ چہرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ پہاڑ کی اس وادی میں ان کی زیارت سے سرفراز ہوا ہوں۔ دم رخصت انہوں نے اپنی نورانی آت میرے چہرے پر مس کر دی تھی۔ اسی کی برکت ہے کہ میرے چہرے کی سیاہی چمکتی ہوئی سفیدی میں بدل گئی۔ آقا نے یہ کیفیت معلوم کر کے غلام کی پیشانی چوم لی اور وہ دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ اور یہاں پر درود شریف کی چھوٹی سی عظمت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر مدینہ کی دوران ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ اچانک میری سواری کا قدم ایک سوراخ میں پڑ گیا، جس سے میری سواری کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں بے حد پریشان ہوا۔ ایک تو جنگل بیابان، دوسرا رات سر پر، نہ آگے جانے کی قابل نہ واپس پلٹنے کی قابل، اور جنگل میں کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ مایوسی کی عالم میں میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئی اور زبان پر درود سلام جاری ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک گرد و غبار کا بادل اٹھتا دکھائی دیا۔
जब गर्द का बादल टूटा तो 3 सवार दिखाई दी, जिनकी चेहरे 14वीं रात की चांद से भी ज्यादा चमकदार थे। मेरे करीब आए और सलाम किया। मैंने जवाब दिया। उन तीनों में से जिसका चेहरा सबसे ज्यादा रोशन था सवारी से नीचे तशरीफ लाए और मेरे सवारी की टूटी हुई टांग पर अपना दस्ते अकदस फेरा, जिसकी बरकत से सवारी की टांग बिल्कुल दुरुस्त हो गई। मैंने अर्ज की, आप कौन हैं जो जंगल में मेरी मदद के लिए तशरीफ लाए? तो उन्होंने जवाब इरशाद फरमाया कि तू जिस नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ रहा था, मैं वही नबी तेरी मदद के लिए आया हूँ। याद रखो, जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़े जहाँ भी हो, मैं उसकी मदद के लिए पहुँचता हूँ। मैंने अर्ज किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ 2 नौजवान कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनमें से एक का नाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरे का नाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा है। मोहतरम नाजरीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।